بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن علی اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز کا پارٹ 2۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، آپ کو بہت قیمتی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ناظرین محترم، منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی برات اور ساتھ میں براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے ہی والا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزاریں گے کہ اسے خبر تک بھی نہ ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی اور اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صداؤں سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نظر کی حد تھی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ مراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معراج شریف جسمانی تھی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرش سے عرش تک بلکہ کعبہ قوسین او ادنیٰ تک کی منزل کو اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کیا تھا۔ ناظرین محترم، معراج شریف کے اس عظیم واقعے کو ہم نے مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے معراج شریف کا پہلا مرحلہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔